ہمارے گھرانے میں آ جائے گی۔ جب رجاء نے سلیمان کا مذکورہ وصیت نامہ سنایا تو عمر بن عبدالعزیز خلافت کے لیے اپنا نام سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے تھے، مطلب وہ خوش نہیں تھا اس سے۔ عمر بن عبدالعزیز اس تحریر کو سن کر اپنی جگہ بیٹھے رہ گئے۔ رجاء بن حیوہ نے ہاتھ پکڑ کر ان کو اٹھایا اور ممبر پر لے جا کر ان کو بٹھایا۔ ابھی یہ تو ہم جب بنو عباس پڑھیں گے نا تو ادھر آیا ہے کہ جب بنو عباس کی حکومت آ گئی نا تو انہوں نے بنو امیہ کے سوائے امیر معاویہ کی تمام قبروں کو کیا کر دیا، اکھیڑ دے دیا، یعنی کہ ان سے لاشوں کو نکال دیا۔ کسی میں صرف ہڈیاں تھی، کسی میں کیا تھا، کسی میں کیا تھا۔ ہشام بن عبد الملک کی لاش سالم نکل آئی تھی، کیونکہ وہ اس کی وفات کا زمانہ تھوڑا سا قریب تھا، ان کو سولی پر لٹکا دیا اور پھر ان کو جلا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، بنو امیہ کے حکمرانوں کو، اور سوائے عمر بن عبدالعزیز کی لاش کو کچھ بھی نہیں کہا گیا تھا۔ لیکن آج سے تقریباً 4-5 یہ بنو عباس نے بنو عباس جو ان کے بعد خلافت تھی نا، ابو جعفر المنصور، ابو العباس الصفاح جس کو کہا جاتا ہے، وہ ہم وہاں پڑھیں گے۔ چچا زاد یہ بنو عباس سے تھے، اور وہ یہ قبیلہ الگ ہے نا، یہ بنو عباس ہیں، عباس کی اولاد میں سے ہے نا، اور وہ جو ہے نا وہ بنو امیہ تھے، وہ دوسرے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، لیکن عمر بن عبدالعزیز کی لاش کو ابھی انہوں نے نکالا ہے قبر سے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ جو شام میں داعش کی اور بشار الاسد شیعوں کی جو جنگ چل رہی تھی نا، تو بشار الاسد جو شیعہ ہے ان کو نکالا گیا تھا، ان کی قبر بھی جو ہے نا وہ اکھیڑ دی گئی تھی، ٹھیک ہے، اور ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی تھی۔ اب پتہ نہیں کہ قبر سے کیا نکل آیا تھا، لاش کسی کو بتایا بھی نہیں، لیکن اس کی لاش کو نکال دیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ بہت بڑا ظلم ہوا تھا۔ اچھا جی، عمر بن عبدالعزیز کی قبر تقریباً 4-5 سال پہلے یہ کام ہوا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز اس تحریر کو سن کر اپنی جگہ بیٹھے رہ کر رجاء بن حیوہ نے ہاتھ پکڑ کر ان کو اٹھایا اور ممبر پر لے جا کر ان کو بٹھایا۔ سب سے پہلے ہشام بن عبد الملک کو بلایا کہ آ کر بیعت کرو۔ ہشام بن عبد الملک آیا اور بیعت کی۔ ہشام کی بیعت کے بعد سب لوگوں نے بخوشی خاطر بیعت کی اور کسی نے کسی قسم کی چوں چرا نہ کی۔ بیعت کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سلیمان بن عبد الملک کی جنازہ کی نماز پڑھائی۔ اچھا، سلیمان بن کی جنازہ کس نے پڑھی تھی؟ اس کو انٹر لائن کرو، اس نے پڑھائی تھی۔ اور دفر سے فارغ ہو کر چلے تو لوگوں نے شاہی استبل کی گھوڑے لا کر حاضر کی۔ آپ سوار ہو کر تشریف لے جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میری سواری کے لیے میرا ذاتی خچر کافی ہے۔ چنانچہ آپ اسی خچر پر سوار ہو کر اپنے خیمے تک آئے۔ لوگوں کو مخاطب کر کے جو تقریر کی وہ اس طرح کی تھی۔ حمد و ثنا، یہ پوری تقریر ہے، بس تقریر کو آپ رہنے دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب آپ سلیمان بن عبد الملک کی کفن دفن سے فارغ ہو کر واپس آ رہے تھے تو آپ کے غلام نے کہا کہ آپ بہت ہی غمگین نظر آتے ہیں۔ آپ نے اس کو جواب دیا کہ آج اس دنیا میں اگر کوئی شخص غمگین ہونے کے قابل ہے تو وہ میں ہی ہوں۔ مجھ پر یہ بوجھ کیا کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ قبل اس کے میرا نامہ اعمال لکھا جائے اور مجھ سے جواب طلب ہو، میں حقدار کو اس کا حق پہنچا دوں۔ آپ جب اپنے گھر میں بیعت خلافت اور سلیمان کے دفن سے فارغ ہو کر داخل ہوئی تو آپ کی داڑھی آنسو سے بھیگی ہوئی تھی۔ آپ کی بیوی نے گھبرا کر پوچھا، آپ کی بیوی کا نام میرے خیال سے فاطمہ تھا، ٹھیک ہے، کہ کیوں خیریت ہے؟ اچھا، اس کی بیوی جو تھی نا، پتہ ہے کون تھی اس کی بیوی جو تھی نا، عبد الملک بن مروان کی بیٹی تھی، ولید کی بہن تھی، سلیمان کی بہن تھی، اس کا نام فاطمہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ واحد بیوی تھی عمر، جس کا شوہر بھی بادشاہ، جس کے سارے بھائی سوائے مسلمہ کے وہ بھی بادشاہ، اور جس کا باپ بھی بادشاہ، جس کا دادا بھی بادشاہ، سمجھ آ رہی ہے نا، پردادا بھی بادشاہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اچھا تو فارغ ہونے آپ کی داڑھی آنسو سے بھیگی ہوئی تھی۔ آپ کی بیوی نے گھبرا کر پوچھا کہ کیوں خیریت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خیریت کہاں ہے، میری گردن میں اس امت محمدی کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، ننگے بھوکے بیمار غلام مسافر قیدی بچی بوڑھے کم حیثیت عیال وغیرہ سب کا بوجھ میرے سر پر آن پڑا ہے۔ اسی خوف میں رو رہا ہے کہ کہیں قیامت میں مجھ سے پرستش ہو اور میں جواب نہ دے سکوں۔ اور آج لوگ جو ہے نا وہ پیسے استعمال کرتے ہیں اور دوسروں کو قتل کرتے ہیں کہ ہمیں اقتدار مل جائے، مجھے وہ بنایا جائے، وہ بنایا جائے، ٹھیک ہے، بھائی کو قتل کرتے، زرداری نے بیوی کو قتل کیا، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ خلیفہ ہونے کے بعد آپ نے اپنی بیوی فاطمہ، دیکھو اپنی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک کی جو بیٹی تھی، سے کہا کہ تم اپنے تمام زیورات بیت المال میں داخل کرو۔ اب ظاہری بات ہے وہ اپنے باپ دادا کے گھر سے کافی زیورات لے کر آئی تھی، کیونکہ بادشاہ کی بیٹی تھی، ان کے بھائی جو تھے وہ بھی بادشاہ تھے، کافی ان کے پاس زیورات تھی۔
تو کہتا ہے کہ بیت المال میں داخل کر دو ورنہ میں تم سے جدائی اختیار کر لوں گا، کیونکہ مجھ سے یہ کسی طرح گوارا نہیں کہ تم تمہارے زیورات اور میں ایک گھر میں ہو۔ ان کی بیوی نے فوراً اپنے تمام زیورات، جن میں وہ ایک قیمتی موتی بھی تھی جو عبد الملک نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، سب مسلمانوں کے لیے بیت المال میں بھجوا دی۔ عمر بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد جب یزید بن عبد الملک خلیفہ ہوا تو اس نے فاطمہ بنت عبد الملک سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اپنے زیورات بیت المال سے واپس لیں۔ اب بھائی جب بن گیا نا تو اس کو پھر اس نے وہ کر دیا۔ فاطمہ نے جواب دیا کہ جس چیز کو میں نے اپنی خوشی سے بیت المال میں داخل کر دیا تھا، اب عمر بن عبدالعزیز کی بات اس کو میں واپس کیسے لے سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے نا۔ عمر بن عبدالعزیز بن ولید اور سلیمان کی وفات کے وقت موجود نہ تھا، نہ اس کو عمر بن عبدالعزیز کی بیعت حال جو ہے نا وہ معلوم تھی۔ سلیمان کا وفات کا حال سن کر اس نے خلافت کا دعویٰ کیا اور فوج لے کر جو ہے نا وہ کہاں گیا، ایک منٹ، اچھا جی، سن کر اپنی خلافت کا دعویٰ کیا اور فوج لے کر دمشق کی جانب آیا۔ جب دمشق کے قریب پہنچا اور عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا حال سنا تو بلا توقف ان کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کی اور کہا کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کا حال مجھ کو معلوم نہیں تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا اگر تم خلافت اور حکومت کے لیے مستعد ہوتے تو میں ہرگز تمہارا مقابلہ نہ کرتا اور لڑائی اس کی نہ جاتا بلکہ اپنے گھر بیٹھ جاتا۔ عمر بن عبدالعزیز بن ولید نے کہا واللہ میں آپ کے سوا کسی دوسرے کو مستحق خلافت نہیں سمجھتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تخت خلافت پر متمکن ہوتے ہی حکم جاری کیا کہ حضرت علی کی شان میں کوئی شخص ناشندی الفاظ ہرگز استعمال نہ کرے۔ اس ٹائم میں یہ سطح کہ علی تعالیٰ کی شان میں لوگ نازیب الفاظ استعمال تو اس پر پابندی لگا دی۔ اب تک بنو امیہ میں عام طور پر رواج تھا کہ وہ حضرت علی کو برا کہتے تھے اور جمعہ کے خطبہ میں ان پر لعن طعن سے دریغ نہ کرتے تھے۔ اگرچہ اس میں بعض کو سچائی بھی نہیں ہے لیکن اگر کچھ ہوتا بھی تو انہوں نے بند کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ حجاج بن یوسف ثقفی کو آپ ظالم سمجھتے تھے، اس سے سلیمان کے زمانے میں اس کے عاملوں اور متوسلوں کو جو حجاج کے نقش قدم پر چلتے تھے آپ نے معزول کرا دیا۔ یزید بن محلب گورنر خراسان کو آپ برا جانتے تھے، مگر یہ آپ کو معلوم تھا کہ یزید بن محلب نے جرجان کے علاقہ کا جزیہ وصول کر کے بیت المال میں نہیں بھجوایا تھا۔ تو کیا کیا، چنانچہ آپ نے یزید بن محلب کو طلب کیا، جو ہے نا وہ طلب کیا۔ اس نے حاضر دربار ہو کر مذکورہ رقم کے داخل کرنے میں عذر اور انکار اور ہیلی حوالوں سے کام لیا۔ آپ نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا مال ہے، میں اس کو معاف کیسے کر سکتا ہوں؟ چنانچہ یزید بن المحلب کو آپ نے معزول کر کے قلعہ حلب میں قید کر دیا اور اس کی جگہ جراح بن عبداللہ حکمی کو خراسان کی گورنری پر بھیج دیا۔ بہرحال یہ سارا کچھ ہو گیا، انہوں نے یہ ان کی سیرت بھی ہے اور ان کی حالت وہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔